الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب بھی لوگوں میں اعتقادی اور عملی گمراہی ہے تو وارثین انبیاء حفاظت دین کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ جب ہندوستان میں عملی اور اعتقادی گمراہی شروع ہوئی تو علماء دین بالخصوص مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حفاظت دین کے لیے کھڑے ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مباحث کے ساتھ ساتھ رد بدعت پر ایک مستقل تصنیف تقویۃ الایمان کے نام سے لکھی، جس کو پڑھ کر کے بہت سارے مسلمان رسوم و بدعات سے تائب ہو گئے، مگر دوسری طرف حامیان بدعت، قبروں پر پھول اور چادر چڑھانے والے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر کفر اور گستاخ رسول اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ لگایا، تاکہ مسلمان آپ سے بدظن ہو کر کے آپ کی کتاب اور تصنیف سے استفادہ ترک کر دیں۔ اسی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے انگریز کے ایما اور اشارے پر شہر بریلی کے ایک مولوی احمد رضا خان کا انتخاب کیا گیا، جس نے سب سے پہلے علماء ندوہ پھر اس کے بعد علماء دیوبند پر کفر و الحاد اور گستاخ رسول اور منکرین خاتم نبوت کا فتویٰ لگایا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی ان حضرات کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر اور ملحد ہے اور واجب القتل ہے، تاکہ وہ ایک فرقہ قائم کر سکے۔ چنانچہ چند عرصے کے بعد اس مہم نے ایک فرقے کی شکل اختیار کر لی، جس کو احمد رضا خان کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرقہ رضا خانیت اور شہر بریلی کی طرف اور ان کے جائے پیدائش کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرقہ بریلیت کہا جاتا۔ اس نے متعدد مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ اس کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ خان صاحب کون تھے اور کیا تھے، تاکہ اس فرقے کی حقیقت ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد تھا، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کا نام بدل کر کے امن میاں رکھا۔ ابا کو پسند نہیں آیا تو ابا نے نام بدل دیا تو رکھا احمد میاں۔ دادا کو نام پسند نہیں آیا تو انہوں نے نام بدل کر کے نام رکھا احمد رضا۔ لیکن بہرحال یہ بریلوی صاحب تھے، ان سے دو قدم آگے بڑھتے ہوئے ان تمام ناموں کو ناپسند کرتے ہوئے صرف دیوبندیوں کو چھیڑنے کے لیے اپنا نام عبد المصطفیٰ اور حضرت اعلیٰ رکھا۔ واقعاً حضرت اعلیٰ ہی تھی۔ آپ کی پیدائش ہندوستان کے صوبہ یوپی شہر بریلی، جو مراد آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 10 شوال سن ہجری 1272 میں پیدا ہوئی، اور آپ کا خاندان ہندوستان سے نہیں تھا بلکہ ملک قندار سے آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو المنصور حافظ محمد قادری لکھتے ہیں کہ جب نادر شاہ جو ایک ایرانی حکمراں تھا ہندوستان پر اس نے حملہ کیا تھا اور دہلی پر حملہ کیا تھا، تو اس کے فوج نے خان صاحب کا خاندان شامل حال تھا، اور آپ کے خاندان کا تعلق ملک قندار سے تھا، جو کہ پٹھان قبیلے سے متعلق اور تعلق رکھتے تھے۔ مذکورہ عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا تعلق شیعہ اور ایرانی حکمراں سے تھا، یہ
شیعہ اور رافضی حکمراں سے منسلک اور تعلق رکھتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کا خاندان ہندوستانی نہیں تھا، اور وہ نادر شاہ ایرانی شیعہ حاکم ایران چلا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کے جد امجد محمد سعید اللہ خان صاحب ہندوستان میں ہی رہ پائے۔ آپ کا رنگ نہایت ہی سیاہ اور نہایت ہی کالے ہے۔ آپ کے چہرے کی سیاہی اور کالے پن کی وجہ سے آپ کے مخالفین آپ کو خوب تانا دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے خلاف لکھی جانے والی کتاب کا نام الدین اللازم علی الاسود القاضی رکھا گیا۔ کالے کلوتے کذاب پر خدا چپک جانے والی مٹی، یہ نام رکھا گیا۔ چنانچہ بریلوی صاحب کے بھتیجے حسین رضا کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور حضور پر نور کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ اس عبارت کی وجہ سے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ سیاہ نہیں تھا بلکہ گہرا گندمی تھا۔ ہم ان سے کہتے ہیں گہرا گندمی رنگ کون سی قسم کا رنگ ہے؟ خاموخواہ کے تعویلات کیوں کر رہے ہو؟ سیدھا سادے انداز میں اور صاف انداز میں یہ اعتراف کیوں نہیں کر لیتے ہو کہ یہ نہایت ہی حبشی غلام کی طرح کالے اور کلوہے تھے؟ مگر ان بریلویوں نے سیاہ کو سفید ثابت کرنے کی کوشش میں ہزاروں صفحات سیاہ کر ڈالے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت سیاہ نہیں تھے بلکہ سفید۔ اعلیٰ حضرت نہایت ہی کمزور تھے، متعدد بیماریوں کے شکار تھے، درد سر، درد کمر، درد گردہ، طاعون جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا تھے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے دائیں جانب کی آنکھ کمزور تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ زوجہ محترمہ نے سالن کے ساتھ چپاتی رکھی، امن میاں یعنی اعلیٰ حضرت سالن کھا کر کے دعا پڑھ رہے تھے، تو زوجہ محترمہ نے کہا امن میاں تم بوٹی اور سالن کا شوربہ پی گئے اور چپاتی کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ تو کہا کہ نظر ہی نہیں آئی چپاتی۔ یہ واقعہ یاد رکھنا، اس کی ضرورت آگے پڑے گی آپ کو، یہ واقعہ یاد رکھیے آپ۔ اسی طریقے سے ان کو بھولنے کی بیماری تھی، چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چشمہ پہنے ہوئے تھے اور گفتگو کرنے کے لیے ماتھے کے اوپر چڑھا دیا، گفتگو میں منہمک ایسے ہو گئے کہ بھول گئے کہ چشمہ کہاں ہے، تلاش کرتے کرتے تھک گئے، اچانک ہاتھ ماتھے پر پڑا اور چشمہ ناک کے اوپر اٹک گیا، تو حضرت کو پتا چلا کہ چشمہ تو ماتھے کے پر رکھا تھا۔ ہم ان بریلویوں سے کہتے ہیں کہ شکر مناؤ کہ تمہارے بریلوی صاحب چشمے اور عینک کو ماتھے پر رکھ کر کے بھول گئے، اگر اعلیٰ اپنا اعلیٰ رکھ کر کے بھول جاتے تو کیا ہوگا؟ اب آپ کے تعلیمی ادوار کا ملاحظہ فرما۔ اعلیٰ حضرت کے سب سے پہلے استاد مرزا غلام قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادری، اس کی بھی ضرورت آگے پڑے، بلکہ بعض بریلویوں نے یہاں تک کہا کہ بریلوی صاحب اور اعلیٰ حضرت نے مرزا غلام قادیانی سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے بعد ان کے والد نے ان کو کچھ دینی کتابیں پڑھا دی اور 13 سال کی عمر میں ان کو فارغ التحصیل کر دیا۔ لطیفے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے والد خود عالم نہیں، پھر علم نجوم کے حصول کے لیے ابو العلا رامپوری کے پاس گئے
اور علم جفر کے حصول کے لیے، علم جفر علم مقیمات کو کہتے ہیں جو اعداد اور حروف کے ذریعے سے حاصل کیا جاوے، تو علم جفر کے لیے اپنے مرشد اور اپنے شیخ ابو الحسین نوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں اس بکواس اور بیکار علم میں اس قدر منہمک تھے کہ جب اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے روضہ اطہر پر تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا متلاشی رہا ہوں کہ مجھے کوئی عالم علم جبر جاننے والا مل جائے تاکہ میں اس فن میں مہارت حاصل کروں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان کہ لوگ مدینہ منورہ کس کے لیے جاتے ہیں اور یہ صاحب کس کے لیے گئے۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کسی ادارے کے فارغ التحصیل نہیں تھے، انہوں نے کسی مستقل ادارے میں پڑھا نہیں اور نہ ہی علم حاصل کیا، اس لیے ان کا تعلیمی پہلو چونکہ کمزور نظر آتا ہے، اس لیے بریلیوں نے آپ کے لیے من گھڑت واقعات کے ذریعے سے علم لدنی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان بریلیوں نے اور ان محبین نے اعلیٰ حضرت کے متعلق جو من گھڑت واقعات نقل کیے ہیں ان کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محبین اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں جب بچہ اپنے وجود سے ناواقف ہوتا ہے اس وقت اعلیٰ حضرت نے ناظرہ ختم کر دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد محترم آئے اور کہا کہ چلو اب منیا پڑھو، حمزہ با تا لام الف زبر لا، تو اعلیٰ حضرت پڑھ ہی نہیں رہے تھے لام الف زبر لا، تو وہاں دادا جان موجود تھے، وہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت کو اعتراض ہوا ہے کہ اب تک استاد کلمات مفردہ پڑھا رہے تھے، اب مرکب لفظ کہاں سے آیا؟ تو پھر دادا جان نے فرمایا امن میاں حقیقت یہ ہے کہ استاد نے جو پہلے الف پڑھایا تھا وہ حمزہ تھا اور لام الف جو پڑھایا تھا وہ الف ساکن ہوتا ہے اور ابتدا کی سکون محل ہونے کی وجہ سے اس کے شروع میں لام لایا گیا۔ تو امن میاں اعلیٰ حضرت نے اعتراض کیا کہ دادا جان الف سے پہلے لام ہی کیوں لائے، با تا سا بھی لا سکتے تھے۔ تو دادا جان جوش محبت میں ان کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ آفتاب علم و حکمت ہے، اس سے علم و عرفان کا سمندر بہنے والا ہے، خاکی علم و عرفان کا سمندر حیث و نفاس کا سمندر بہنے والا ہے۔ کیا بات؟ پھر فرمایا کہ بیٹا سمجھو کہ الف سے پہلے لام کیوں آیا، اس لیے کہ لام الف میں صورتن اور سیرتن مناسبت ہوگی۔ صورتن مناسبت یہ ہے کہ لام الف ایک دوسرے کی طرح لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ گاجر اور بیگن کی انہوں نے ثابت نہیں کر دیا۔ تو سیرتن مناسبت یہ ہے کہ لام الف کا قلب ہے اور الف لام کا قلب ہے، اللہ بہتر جانے کون سا قلب۔ کس قدر لغو اور بیہودہ قاعدے کے ذریعے سے وہ اعلیٰ حضرت کے لیے علم لدنی اور علم و عرفان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اہل لسان اور اہل عرب میں سے کسی نے یہ قاعدہ نہیں بتایا اور شاید اہل عرب میں سے کسی کو یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آیا، مگر ان اجمیوں کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا۔ مگر حقیقت ہے کہ مبالغہ آرائی کرتے وقت انسان ہوش کھو دیتا ہے، مگر ان بریلیوں نے اپنی عقلوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، اپنی عقلوں کو پھینکتے ہوئے قدوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت نے 3 سال کی عمر میں فصیح عربی بولا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی فصیح عربی کا صرف ایک نمونہ اللہ کے رسول کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں النبی احسن من زمرتہ حسین حسین،
کیسی عجیب ترکیب جس میں نہ کوئی معنی ہے اور نہ ہی کوئی رقاقت ہے، اور جس میں صرف اجمیت کی وہی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی فصیح عربی۔ پھر آگے 2 قدم بڑھتے ہوئے ایک بریلوی کہتا ہے کہ ہمارے حضرت اعلیٰ نے 3 سال کی عمر میں مسجد میں 2 گھنٹے تک بیان کیا، اور ایسا زبردست بیان کیا جیسا محسوس ہو رہا تھا کہ علم و عرفان کا سمندر بہہ رہا۔ اور حضرت اعلیٰ کے علم کو سمجھنے کے لیے انسان کو علم کا سمندر ہونا چاہیے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کبھی کسی دینی درسگاہ میں نہیں پڑھے اور نہ ہی پڑھایا، لیکن ایک مرتبہ بزور مطالعہ درس حدیث کے لیے پہنچ گئے۔ اب بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹھ کر کے حدیث کس طرح پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کھڑے کھڑے پڑھانے لگے اور اپنے شاگردوں سے کہا اپنا کھڑا کر کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کیسا عجیب و غریب شوق تھا کہ خود ہی اپنا کھڑا کر کے دوسروں کو بھی کھڑے کھڑے پڑھاتے ہیں۔ یہ خود ان کے مفتی اعظم مولوی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کھڑے کھڑے اور سب کو کھڑا کر کے پڑھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کا تعلیمی اور درسی صلاحیت کے متعلق کلام تھا کہ آپ کے اندر کتنی علمی صلاحیت موجود۔ دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی جب صورت جان تو سیرت بھی جان لینا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کیا۔ چونکہ ان کا مزاج چلبلی تھا، وہ چلبلی مزاج کے تھے، یہی وجہ ہے کہ گالی گلوز بکنا، فحش کلام کرنا، حتیٰ کہ گندے گندے اشعار گنگنانا یہ ان کا وتیرہ تھا۔ چنانچہ گالیوں کے 1-2 نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے، اور جو پرانا واقعہ کو یاد رکھنا کہ ان کے اندر بولنے کی بیماری تھی، چپاتی بھول گئے، یاد رکھتے۔ اب دیکھیے وہ کیا گالی بکتے ہیں۔ دیوبندیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے دیوبندیوں، چاہیے کہ تمہارا خدا رنگیوں سے زنا کروائے، ورنہ دیوبند کی چکلے والیاں کہیں گی کہ تمہارا خدا تو ہمارے برابر بھی نہیں ہو سکا، یعنی تمہارا خدا نہ مرد ہے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے کہتا ہے بریلوی کہ چاہیے کہ تمہارے خدا کا عضو تناسل ہو، اور چاہیے کہ وہ کسی زن سے زنا کرے اور اس سے جماع کرے۔ ہم اعلیٰ حضرت سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ بحث چھوڑو کہ ہمارا خدا مرد تھا یا نامرد تھا، اس کا اعلیٰ تناسل تھا یا نہیں تھا، تم ہمیں پہلے بتاؤ، تم مرد یا نامرد تھے، تیرا گاجر کھڑا ہوتا تھا یا نہیں کھڑا ہوتا، یہ پہلے ہمیں بتاؤ۔ اس لیے کہ تم خود کہتے ہو کہ وہ شخص جو ناخن دنیا کو اپنے ناخن میں نہ دیکھ سکے، پوری کائنات کو اپنے ناخن میں نہ دیکھ سکے، وہ نامرد ہے۔ اور تم نے جب خود کہا کہ جو شخص دنیا کو ناخن میں نہ دیکھے وہ نامرد ہے، تو تمہاری حالت یہ ہے کہ چپاتی سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ تجھے نظر نہیں آیا، اس سے بڑا نامرد کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تیرا تو شاید گاجر بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے خدا کو یہ کہتا ہے، اور خواصت کے سارے حدود کو پار کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتا ہے ڈانس کرنا، ناچنا، لواطت کرنا، مخنث کی طرح مفعول بہ بننا، یہ خدا کی شان ہے، نعوذ باللہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ لواطت کرنا اور کروانا یہ تمہارا شوق تھا، مخنث بننے کا شوق تمہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں انسان نہیں کتا۔ مخنث میں تو تردد ہوتا ہے کہ شی ہے یا ہی،
اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ انسان تو ہے، لیکن شی اور ہی کے درمیان میں متردد تھا، یہ تو مخنث سے بھی آگے تو قدم بڑھا ہوا ہے، تو انسان ہے یا حیوان مجھے معلوم نہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت میں صوفیت کا رنگ بالکل نہیں، اگرچہ وہ شیخ ابو الحسین نوری سے بیعت ہوئے، لیکن علم تصوف کی ہوا اس کو بالکل نہیں لگی۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ شیخ اور مرید، مرشد اور مرید خانقاہ میں کیا گل اور دندے کرتے تھے، کیا گل کھلاتے تھے اور دندے کرتے تھے۔ چنانچہ المیزان میں کہ سجادہ نشین یعنی شیخ نے اپنے مرید اعلیٰ حضرت سے کہا کہ خانقاہ عالیہ کی حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے 2 کتے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر گئے اور اپنے 2 بیٹے کو لیے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا شیخ سجادہ نشین، یہ ایک کتا میرا بیٹا حامد ہے اور دوسرا کتا میرا بیٹا مصطفیٰ ہے، اور یہ کوئی عام کتے نہیں ہے، اعلیٰ نسل اور اعلیٰ قسم کے کتے آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، اور مجھے بھی قبول کر لیے اس لیے کہ میں سب سے بڑا کتا تمہارا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی دوہری شخصیت ہے کہ ایک طرف اپنے آپ کو حضرت اعلیٰ کاظ الحاجات، آفتاب حکمت، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو امام الہدا، شمس الہدا جیسے القاب سے ملقب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرف انسانیت سے گرا کر کے ایک ناپاک جانور سے اپنی تشبیہ دے کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مرزا غلام قادیانی کے پروردہ ہی تھے، تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات آنے تھے۔ مرزا غلام قادیانی نے انسان کے تمام حدود کو پار کرتے ہوئے، لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے کہا کہ میں تو معدوم مرکب ہوں اور چوچو کا مربع ہوں، تو دوسری طرف شاگرد نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو بہت بڑا کتا ہوں۔ کیا آپ صاحب کو آنے ہی نماز کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے ذمے سے نوافل اور سنن معاف ہوئے، مجھے سنت اور نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ رات بھر نوافل پڑھتے، لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ سنن اور نوافل کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ بریلوی حضرات یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کی فرض نماز اتنی عالیشان ہوتی تھی کہ نفل اور سنن کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فرض نماز کی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ عصر کی نماز اپنے مرید کو پڑھائی، پھر بعد میں انہوں نے نماز دہرا دی، تو مرید نے کہا حضرت آپ نے تو نماز پڑھائی، پھر سے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نفل کا سوال نہیں آتا اس لیے کہ تو مکروہ وقت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں تشہد پڑھ رہا تھا اور سلام پھیرنے کے قریب تھا تو میرا گاجر ایسا کھڑا ہوا کہ پائجامہ کھل گیا، اس کے میں نے احتیاط نماز دہرا۔ دوسری طرف اعلیٰ حضرت اپنا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میں ایک جگہ پر پہنچا تو دیکھا ایک 16 سال کی لڑکی جس کی ضعیفہ ماں نے اس کا دودھ نہیں چھڑوایا تھا، تو وہ اس کے پستان کو زور سے پکڑ کے بول کو زور سے پکڑ کے ہر دودھ پی رہی۔ کسی اجنبیہ اور غیر محرم عورت کو دیکھنا، اس کی چھاتیوں کو دیکھنا، اس کے بولوں کو دیکھنا اور یہ گننا کہ کتنی بار وہ بول کو اور پستان کو چھو رہی ہے، یہ وہی کر سکتا ہے اور یہ حرکت وہی کر سکتا ہے جس کی نماز کی شان کما حق کا وہ ادا نہ ہو، ورنہ نماز تو بے حیائی سے روکو۔ جبکہ دوسرے طرف ان کے محبین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پرنور 3 سال کی عمر میں باہر نکلے، لمبے کرتے ملبوس ہو کر کے
طوائف اور بازاروں عورتوں کو دیکھا تو حضرت اعلیٰ نے اپنا کرتا اٹھا لیا تو کسی عورت نے کہا کہ دیکھیے امن میاں کو کہ اپنا چہرہ تو چھپا لیا لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے حضرت اعلیٰ کو ظاہر کر دیا۔ افسوس صد افسوس، جوانی کا حال یہ ہے کہ نظریں پستانوں کو دیکھنے سے چپتی نہیں، اور بچپن کا حال یہ ہے کہ اپنا سطر بھی سب کو مشاہدہ کروا رہے اپنے چہرے کو چھپا رہے۔ تصنیفات کے بارے میں بھی بلکہ حضرات نے مبالغہ آرائش سے کام کیا اور کہہ دیا کہ 13 سال کی عمر میں حضرت اعلیٰ فارغ التحصیل ہو گئے تھے، مسند افتاء پر فائز ہو گئے تھے، مجدد کامل بن گئے تھے، بالغ بھی ہو گئے تھے اور 1000 کتابیں تصنیف کر ڈالی اور 1000 کتاب دیکھ ڈالی۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک ہی دن میں کامل مجدد بھی بن گئے، بالغ بھی ہو گئے، ننھے منھے الو مفتی بھی بن گئے اور ساتھ ساتھ میں ہزاروں کتابیں بھی دیکھ ڈالی۔ مگر ان تمام خوشیوں پر پانی پھینکتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے مشکل سے 50 کتابوں کا مطالعہ کیا، اور رہی بات تصنیفات کا حال تو اگرچہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہزاروں کتابیں تصنیف کی، لیکن کیسے تصنیف؟ ہماری جو کتابیں تھی اس کے شروع میں حاشیہ لگا کے اور کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں تھی۔ اس کی چند مثالیں: حاشیہ بخاری، حاشیہ طحاوی شریف، حاشیہ نسائی، حاشیہ مفتاح السعادہ، حاشیہ عمدۃ القاری، حاشیہ فتح الباری، یہ سارے حواشی بلکہ حشوے حضرت نے لگائے اور کہا کہ یہ میری ساری کتابیں۔ مبالغہ آرائی کی حد ہوتی، اور یہ مت سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں تصنیف کی اس میں کوئی قیمتی باتیں ہوتی، اس میں مندرت کہانیاں اور اعمال شرکیہ اور اسی طریقے سے عقائد باطلہ، جن کی ایک مثال چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے اپنے مرید جس کی 2 بیویاں فرمایا کہ رات میں جو تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو تم نے صحیح نہیں کیا، اس لیے کہ تمہاری دوسری بیوی بیدار تھی۔ تو مرید نے کہا کہ شیخ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کس طرح علم ہوا؟ تو کہا ایک پلنگ خالی تھا وہاں، تو کہا ہاں خالی تھا، تو کہا میں وہاں ہی تھا اور میں دیکھ رہا تھا تو کیسے چل رہا ہوں کیسے اتر رہا ہوں۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مولوی خلیل برکت ارادے نے کی برکت یہ خلیل ہدایت اور بے شکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا شیخ تو ہمارے ساتھ ہر آن رہتا ہے، جب یہاں بیوی جفتی کرتے اور گاجر داخل کرتے اس وقت بھی ہمارا شیخ آتا۔ اسی طرح سید محمد دراز گیسو کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، ان کا شیخ آنے تو کہا کہ مجھے بوسہ دو، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر کہا اور نیچے دو، تو کہا میں نے قدمین کو بوسہ دیا، پھر اور نیچے دو، تو میں نے کہا کہ میں نے زمین کو بوسہ دیا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے شیخ کو اوپر سے نیچے تک بوسہ دے رہا ہے؟ تو اس مرید نے اپنے معترضین سے کہا کہ آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے پیشانی کو بوسہ دیا تو عالم ناحوت منکشف ہو گیا، اور جب قدمین میں نے بوسہ دیا تو اس وقت عالم جبروت منکشف ہو گیا۔ ہم ان سے کہتے ہیں شکر مناؤ کہ الخیر امور اوساطھا پر بیچ کو بوسہ دینے کو نہیں کہا، ورنہ اگر بوسہ دینے کو کہتے تو سارے عالم کے طبقات ایسے روشن ہو جاتے جو کنفیوز ہو جاتا کہ بوسہ عالم منکشف ہوا۔ اب ان کے مسائل فاصلہ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ولد الزنا کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں ولد الزنا کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ اولا،
اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو چمار حجام اور نائی ہے یہ سب کے سب رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ بلکہ بے ایمان لوگ. اس لیے رذیل پیشے اختیار کرنے والے لوگ اگر اس فرقے سے منسلک ہیں تو جان لو کہ اعلیٰ حضرت آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ طائف اور بازاروں عورت کو گھر کرائے پر دینا کیسا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ دو تاکہ لینے دینے میں سہولت رہے. ان کے عقائد کیا ہے؟ وہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، آپ نور ہے، مختار کل ہے. اسی طریقے سے آپ کے تعلیمات باطلہ میں سے قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، اسی طریقے سے قبروں پر اذان دینا، انگوٹھے کو چومنا، قبل اذان درود شریف پڑھنا، اس طرح کے متعدد ان کے باقی تعلیمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ایک اور بحث کی بدعت کے متعلق، لیکن میں باب الاعتصام بالکتاب والسنہ مشکوٰۃ شریف میں طلباء کو بدعت کی تعریف اس کے اقسام کو عام طور پر بیان کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو بیان کر دیں گے، ورنہ مشکوٰۃ میں جو طلباء آئیں گے وہ اس طرح اس پر دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.